اور جو ایلڈرز یہاں بیٹھے ہیں، اسٹاپ واچنگ انڈین موویز گائز. آپ یہاں نماز، حیا، شرم کی بات کر رہے ہیں اور آپ خود اپنی شرم کی حفاظت نہیں کر رہے، اور گھر جا کے مائیں، بہنیں، بیٹیاں، خاوند، بہنیں سب اکٹھے بیٹھ کے جو جی میں آ رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. کم آن. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بس زنا نہیں کرتے، بلکہ ہر وہ کام جو آپ کو زنا کے قریب کرے اس سے بچتے ہیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو. وہ اپنی حفاظت کرتے ہیں. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی حیا، ان کی شرم انڈر اٹیک ہے. وہ جان لیتے ہیں کہ یہاں ان کا ویک پوائنٹ ہے. یہ خواہشات اللہ نے ہمیں ڈالی ہیں جو کہ بہت مضبوط ہیں، اور اللہ نے کسی خاص وجہ کے تحت ان کو ہمارے اندر ڈالا ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے پاس ہے، یہ آپ جانتے ہیں، اور آپ اس آزمائش سے ہر روز گزرتے ہیں، اور خاص کر کے اس شہر میں. پر آپ کو اپنی حفاظت کے لیے خصوصی اقدامات کرنے پڑیں گے. یہ پیسیج کوئی ہائی گولز کے بارے میں نہیں ہے، یہ کم سے کم کے بارے میں ہے. کم سے کم اپنی حفاظت کریں، کم سے کم بے حیائی سے بچیں، اپنے نفس کے خلاف جائیں، اپنے آپ پر قابو رکھیں. مجھے پتہ ہے آپ میں سے کچھ نے ان چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ پھر سے واپس آئے. آپ نے پھر کوشش کی لیکن آپ پھر سے واپس آ گئے، اور آپ نے پھر سے کوشش کی لیکن آپ پھر سے واپس آ گئے. آپ بار بار کوشش کر رہے ہیں، آپ سٹرگل کر رہے ہیں. آپ ہمت نہ ہاریں. اپنے آپ کو دیکھیں. تنہائی میں رہنا بند کریں. اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں، باہر رہیں. اگر آپ نے پڑھنا ہے تو کہیں اور پڑھیں، لائبریری جا کے پڑھیں، وہاں پڑھیں جہاں لوگ ہوں. کیونکہ جب آپ اکیلے ہوتے ہو شیطان آپ کو گھیر لیتا ہے، اور اگر اللہ کا خوف نہیں تو لوگوں کا خوف کام آ جائے گا. ایٹ لیسٹ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اور جتنے بھی یہاں پیرنٹس بیٹھے ہیں ان کے لیے، اگر آپ کے پاس گھر میں کمپیوٹر ہے تو پلیز اس کو لیپ ٹاپ مت بنائیں، گھر میں ڈیسک ٹاپ لے کے آئیں. اور جتنا بڑا آپ مانیٹر لا سکتے ہیں اتنا بڑا مانیٹر گھر میں لے کے آئیں. اور میک شیور کہ آپ اس کو کچن میں یا ڈائننگ روم میں رکھتے ہیں. اس کمپیوٹر کو اپنے بیڈ روم میں نہ رکھیں، نہ کہ کڈز روم میں رکھیں، ڈائننگ روم میں رکھیں، تاکہ آتے جاتے لوگوں کی نظر پڑے وہاں پہ. اگر کسی نے وہاں ہوم ورک کرنا ہے تو وہاں جا کے کرے. دیٹس ہاؤ یو شوڈ ہیو اٹ. آپ کو تھوڑی بہت احتیاط رکھنی پڑے گی. اپنے 11 سال کے بچے کو اسمارٹ فون مت دیں. آپ کیا سوچ رہے تھے؟ یہ کوئی اسمارٹ کام نہیں تھا. سیریسلی میں کیا دیکھتا ہوں 5ویں کلاس کے بچے کے پاس آئی فون 5. میرے پاس نہیں آئی فون 5 with 4G. آپ کو پتہ ہے کتنی خطرناک چیزیں ہیں سب. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے، او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ ان پر کچھ ملامت نہیں. اللہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ خواہشات ہیں، اور اللہ نے ان کا حلال طریقہ بتا رکھا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور سے نہیں. اور بائی دا وے، جو لوگ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں اور جن کی حیا کی سینسز جاتی رہتی ہیں، اوور ایکسپوزڈ ہو جاتے ہیں، تو ان کی جو میرج لائف ہوتی ہے وہ بھی برباد ہو جاتی ہے. ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. ان کے ذہن میں ایک ورچوئل آئیڈیا ہوتا ہے کہ what pleasure means but they don't find pleasure in their spouse anymore. اور پھر نیا فتنہ گھروں میں آ جاتا ہے، نئے مسئلے جو کہ گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں مسلمان گھرانے. اور ایسا ہو رہا ہے. سو اللہ ان لوگوں کی یہاں بات کرتے ہیں کہ جو نماز ادا کرتے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کا یہاں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ یہ موصوف ہیں المصلین. اور پھر تمام الذین کی آیت اور اسماء موصولہ یا پھر وصف ان کی صفہ، جس کا مطلب تمام نماز قائم کرنے والے، تمام جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو قیامت الدین سے گھبراتے ہیں، اور وہ لوگ جو استقامت سے نماز پڑھتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں. دس از این ایکٹ آف ایگریشن. یہاں پہ عدو مینشن کیا گیا ہے. عدو یعنی کہ عادن سے عدو، عاد یعدو. العادون العداوہ کہتے ہیں دشمنی کو، دشمنی کو. سو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات کو حلال حدود سے باہر نکالتا ہے، جو بھی ایسا کرتا ہے تو وہ آ جاتا ہے جارحیت کے زمرے میں، ایکٹ آف ایگریشن کی. پر سوال آتا ہے کہ ایگریشن کس کے خلاف؟ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ دشمن تو آپ پوچھتے ہیں کہ دشمن کس کے خلاف، اور اللہ نے یہاں پہ مفعول مینشن نہیں کیا، کوئی جار مجرور نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کے دشمن ہے، اپنی فیملی کے دشمن ہے، یہاں تک کہ اللہ کے احکامات کے بھی دشمن ہے. جو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے دل. اور بے حیائی قلب کو برباد کر دیتی ہے،
اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے ہمارا ایمان، اور یہ بے حیا چیزیں ایمان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ خود کے ساتھ ایسا مت ہونے دے۔ اور میں اس بارے میں صرف بات کر سکتا ہوں، میں آپ کو کچھ بھی کرنے سے روک نہیں سکتا، اور کوئی بھی نہیں آپ کو روک سکتا۔ آپ نے اپنی مدد خود کرنی ہے، اپنے آپ کو خود قابو کرنا ہے۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرا ایمان زیادہ اہم ہے کہ نہیں، میری نماز کچھ معنی رکھتی ہے میرے لیے یا نہیں۔